آپ اگری کرتے ہیں اس سے کہ ایک رجیم چینج آپریشن جو امریکہ کا ایک ایس او پی رہا ہے ابھی وینزویلا کے اندر جو انہوں نے کیا اور پیٹی ایکیوزیشنز لگا دیے 500 کلو گرام کوکین نیو یارک میں انہوں نے ٹرانسفر کی مادورو نے اسی لیے ان کو اٹھا لو اور ان کو کورٹ میں پیش کر دیا. پھر کانگریس نے اس پہ اعتراض کیا تو اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ جو چیف ایگزیکٹو ہوں وہ میں ہوں اور میں فیصلہ کروں گا کہ وار کب کال کرنی ہے کب نہیں. تو انٹرنیشنل لا اپنی جگہ, اکیڈیمک ڈیبیٹ اپنی جگہ, لیکن ڈو یو تھنک دیٹ امریکہ از پیچنگ این آلٹرنیٹیو ٹو آیت اللہ, یا پھر یہ رضا شاہ کے جو بیانات جس کا خالد صاحب بھی ذکر کر رہے ہیں, کیونکہ ایک بڑا فیکٹر یہ ہے کہ ہی ٹرائیڈ ٹو میٹ ڈونلڈ ٹرمپ لیکن ٹرمپ نے ڈکلائن کر دیا میٹنگ کو اور انہوں نے یہی کہا کہ یہ اناپروپریٹ ہے اس وقت میں پہلوی صاحب کے ساتھ ملاقات کرنا. جی بہت شکریہ بہت شکریہ. دیکھیے جیسے کہ آپ کے دونوں مہمانوں نے بالکل درست کہا, دیر ملٹیپل فیکٹرز ہے اور کیونکہ یہ ہم ایک عجیب سی دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں یوٹیوب کو خبر سمجھا جاتا ہے, ٹویٹر کو انالیسس سمجھا جاتا ہے, تو ٹرمپ صاحب اس کو یوز کرتے ہیں ٹو میک ایوری تھنگ اباؤٹ ہم. آئی تھنک جو ایران میں ہو رہا ہے اس میں ٹرمپ از اے فیکٹر بٹ ناٹ دی اونلی فیکٹر. میں یہ 2-3 حوالے سے کر رہا ہوں بات. ایک تو یہ کہ جیسے میرے ساتھیوں نے بھی کہا, محسوس صاحب نے بھی, اور کہ اس وقت ہمیں کچھ نہیں پتا کہ ہو کیا رہا ہے. رائٹ, آل وی ہیو از کہ ہر پارٹی جو ہے وہ اپنی اپنی چورن جو ہے اس کو فل فورس کے ساتھ بیچ رہی ہے. آپ نے جو بلیو کرنا ہے وہ آپ بلیو کر سکتے ہیں اپنا پسندیدہ وی لاگ یا اپنا پسندیدہ ٹویٹر اینالسٹ کو فالو کر کے. اس میں رضا پہلوی کے بلیور بھی ہیں, اس میں ٹرمپ صاحب کے بلیور بھی ہیں, اس میں پرو ایران والے بھی ہیں. سو ایک تو یہ ہے کہ جو ایک ہوتی نا فاگ آف وار, یہاں فاگ آف انفارمیشن بھی ہے. اب what we do know I think is one کہ ایران میں ایک جینوئن انٹرسٹ موجود ہے. اس انٹرسٹ کی بہت سی وجوہات ہیں جس میں ایک اکنامک ہے. اس کے علاوہ اس میں جو ہمارا یوتھ فیکٹر ہے جس کو کچھ لوگ جین زی کہتے ہیں, I don't personally like that term very much, لیکن جو آپ نے کئی جگہ آپ دیکھا ہے جس میں ایک ٹیکنالوجی کا بھی حصہ ہے, جس میں ایک مس انفارمیشن کا بھی حصہ ہے, انفارمیشن کا بھی حصہ ہے, جو آپ نے بنگلہ دیش میں دیکھا, نیپال میں دیکھا, بلغاریہ میں دیکھا, ارجنٹینا میں دیکھا, امریکہ میں دیکھ رہے ہیں, شاید پاکستان میں بھی کچھ ہے, and so on so forth. ایک اس کا وہ حصہ بھی ہے. اس کے بعد جو سٹر کرنے والے ہیں, تو جیسے آپ نے کہا ایک تو یو ایس کی پرانی ہسٹری ہے 1970 سے آف ٹرائنگ ٹو ٹاپل دس رجیم, کیونکہ وہ بہت پرسنلی لیتے ہیں کہ جو ہوا شاہ کی فال پہ. سو ان دیٹ سینس وہ تو ایک کنٹینیویشن ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ اس وقت یہ ٹرمپ کی پرائیورٹی ہے, اس وقت یہ نیتن یاہو کی پرائیورٹی ہے. وہ جو ہے ایک طرح سے انہیں نچ کر رہے ہیں, پش کر رہے ہیں. میرے ساتھیوں نے بھی یہ بات کی کہ دی ایکچوئل پلیئر دیر از نیتن یاہو, اور جیسے کسی نے کہا کہ وہ ان کو کہتے ہیں یار یہ تو بس ایک دھکے کی مار ہے, اور ہمیشہ پہلے ایک دھکے کی مار ہوتی ہے. regime, the government in Iran has shown resilience not only ابھی پچھلی کئی دہائیوں سے. وہ ریزیلینس کبھی آپ کو ڈنڈے کی صورت میں نظر آتی ہے بائی کلیمپ ڈاؤن, کبھی وہ آپ کو کیرٹ کی صورت میں نظر آتی ہے بائی سم انسینٹیو, اور ایک طرح سے اس وقت جو ہے ان پہ جو ہے جو پریشر ٹائٹ ہو رہے ہیں نا, اسکرو ٹائٹ ہو رہے ہیں. ایک وہ ہو رہے ہیں آف اکنامک, کیونکہ ویسٹ کے پاس, ٹرمپ کے پاس, باقی ویسٹ کے پاس, باقی ویسٹ بھی تو کوئی دوست نہیں ہے نا ایران کا, ان کے پاس ایسے انسٹرومنٹس ہیں. اور دوسرا وہ ٹائٹ ہو رہے ہیں جس کو آپ سائیکولوجیکل وارفیئر کہہ لیں, جس کو آپ مس انفارمیشن کہہ لیں, جس کو آپ سٹرنگ دا پاٹ کہہ لیں. تو اس سارے میں یہ ہے. لیکن آئی تھنک ون لائن کی اجازت, آئی تھنک ہم نے دیکھا یہ ہے کہ کئی لوگ پروپرلی انکلوڈنگ us would have thought کہ یار اگر گرنی ہے تو اب تک گر چکی ہوتی. اچھا, so in a the regime has shown more resilience than was expected. بالکل. یہ جو انٹرنیشنل آرڈر کی اگر بات ہم کر لیں, گرین لینڈ کی ہم نے بات کی, ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا یو لائک اٹ اور ناٹ وی گونا ٹیک اٹ, کیونکہ اگر ہم نہیں جاتے رشیا جائے گا, چین جائے گا, اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ ایک میسائل پروگرام ہونا چاہیے کیونکہ بڑی کروشل ٹیریٹری ہے. دوسرا ہم نے وینزویلا کے اندر دیکھ لیا جو کچھ کیا انہوں نے, اب 4 یو ایس آئل کمپنیز کو وہاں پہ $100 بلین کی انویسٹمنٹ کروا رہے ہیں, ملٹری گارنٹیز دے رہے ہیں, کیونکہ اتنا بڑا آئل ریزرو ہے جو دنیا بھر میں نہیں ہے وینزویلا میں, اور وہ نیریٹو یہی ہے کہ ہم لوکل عوام کی گڈ ول کے لیے یہ سب کریں گے. پھر ٹرمپ نے کوٹ ان کوٹ یہ کہہ دیا انٹرنیشنل لاء کو میں نہیں مانتا, اور اب ایران کے اندر بھی آپ دیکھ لیجئے کہ وہ ڈائریکٹلی تھریٹن کر رہے ہیں, کیوبا کو ڈائریکٹلی تھریٹن کر رہے ہیں کہ اگر ڈیل نہیں کریں گے. کل برکس کے حوالے سے ان کا جو ٹویٹ ہے اگر اس کی آپ ٹون دیکھیں تو اس میں ڈائریکٹلی یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ڈالر کے علاوہ کوئی آلٹرنیٹیو کرنسی پہ آپ کام کریں گے وی آر گوئنگ ٹو ٹیک یو ڈاؤن. تو یہ پھر امپیریلزم کا دور واپس آ گیا ہے. UN سیکیورٹی کونسل, وہ آرٹیکل 4.2 سب کہاں گیا؟
دیکھیں وہ ہم سارے جو نعرے مارتے تھے کہ یون بڑی بری ہے تو انہوں نے ختم کر دی. ٹھیک ہے, اب آپ سب سارے ہم خوش ہو جاتے. جتنے لوگ تھے نا کرٹک یون کے جو بڑی کہتے تھے ان کو خوش ہونا چاہیے پھر. یو آر رائٹ. دیکھیں یہ ساری باتیں بالکل صحیح ہیں. میں صرف 2 پوائنٹ مزمل ہائی لائٹ کروں گا. ایک یہ کہ ٹرمپ صاحب کی بات کا یقین کرنے سے پہلے تھوڑا سا ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کون سی چیزیں اس میں سکسیڈ ہوئی. وینیزویلا اس وقت جو ہے امریکہ میں از ناٹ بینگ سین ایز اے سکسیس. گورنمنٹ کو وہ چینج نہیں کر سکتے, رائٹ. وہ لائے ہیں تھنکنگ کہ وہ ول ڈو ایوری تھنگ وی ول ڈو. وہ کچھ چیزیں کر رہی ہیں, کچھ نہیں کر رہی. آپ کو مظاہرے بھی نظر آ رہے ہیں جی. جو آئل کمپنیز ہیں. پرسوں ایگزون نے وہ اس میٹنگ میں جس کا آپ نے ذکر کیا, ایگزون نے کہا جی کہ ہم تو نہیں انٹرسٹڈ اس میں کرنے میں, کیونکہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے. نہیں, وہ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں ہوگو شاویز نے 2007 میں نیشنلائز کیا, کل کو پھر کوئی آ کے کر دے گا, تو اب وہ گارنٹیز مانگ رہے ہیں. دوسرے اس کی اکنامک وائبلٹی بھی دیکھیں. ہم وینیزویلا یو آر رائٹ کہ اس کے نون ریزروز بہت ہیں, لیکن ایک وجہ ہے نا کہ وہ اتنا امیر ملک نہیں تھا. ٹھیک ہے, گورننس بھی بری تھی. اس کا ہیوی آئل ہے جس طرح ایران کا بھی ہیوی آئل ہے. یہ والا نیکسس مجھے بھی پورا نہیں سمجھ آیا. ہیوی آئل کے 3 پروڈیوسرز ہیں, وینیزویلا, ایران اینڈ رشیا. بالکل. اور ہیوی آئل کی جو ٹیکنالوجی کا پرابلم ہے وہ ہے کہ اس کی ریفائننگ سسٹم فرق ہوتا ہے. اسی لیے وہ انڈیا جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے رشین آئل کے ساتھ, کہ انہوں نے وہ ریفائنریز بنا لی. نہیں, ہم نے تو تب بھی کہا تھا جب خان صاحب روس گئے تھے, تو ہم نے تب بھی کہا تھا کہ ہمارے پاس بھی ریفائنری نہیں ہے اس کی, بٹ تب مانتے نہیں تھے لوگ. کیونکہ وہ الگ ہوتی ہے, مہنگی ہوتی ہے. وہ ایکسن والا یہی کہہ رہا ہے کہ یار وی ہیو ٹو میک اے چوائس کہ ہم نے کیا کرنا ہے. بٹ اس کو ہم الگ ایک سیکنڈ کے لیے اگر رکھیں, میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وائل ٹرمپ از ڈوئنگ آل دیز تھنگ, 15 گنز لے کے ہر طرف ٹھا 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 جہاں بھی کر لے وہ کر لے. لیکن 1 سال بعد, آج کیا ہے, آج 13 تاریخ ہے, 7 دن بعد ان کو 1 سال ہو جائے گا. جب آپ انالائز کریں گے نا کہ ملا کیا, سو وائل ہی ہیز اپ ٹرنڈ دی ورلڈ, پوری بساط تو الٹا دی ہے, لیکن اچیومنٹس میں اتنا کوئی نہیں ہے. ٹیرفس ہیو بین موسٹلی اے فیلئر. بالکل. ٹیرف کا آپ ذکر اس لیے نہیں سنتے کہ یا یہ لوگ خود پیچھے ہٹ گئے, یا ملکوں نے خود ہی اپنی اب ٹریڈ بھی آگے پیچھے کرنی شروع کر دی ہے. یورپ نے آگے پیچھے کرنی شروع کر دی. سو یہ اٹ کین آئیدر بی کہ ایک ایسا ہی ہے کہ ایک بڑی طاقت ہے جس کے پاس اب اتنی طاقت آ رہی ہے کہ وہ اس کو یوز کر رہا ہے ٹو چینج دا, لیکن باقی سسٹم بھی تو ریئیکٹ کرتا ہے نا. ٹرو. سو ہم ایک تذبذب کے دور میں ہیں. وی آر ان اے مومنٹ آف چینج. ہمیں یہ پتہ ہے پچھلا سسٹم نہیں ہے, یہ نہیں پتا کہ اگلا کیا ہوگا. یہی دیکھ رہے ہیں کہ کوئی یونیپولارٹی نہیں ہے. چائنا از اے کروشل پلیئر, یا پھر جو ڈسٹرکشن ہے وہ یو ایس کے لیے اتنی آسان ہے کہ 8-10 سال چائنا کہیں جا کر انویسٹ کرتا ہے, یو ایس 1 مہینے میں اس کو وائپ آؤٹ کرتا رہے گا اس طرح ہی. جی, عادل صاحب نے اچھا تجزیہ کیا. میرے نزدیک تو یہ ہے کہ میں تو ابھی بھی وینزویلا میں جو ہے ٹرمائل اٹھتے دیکھ رہا ہوں کچھ عرصے بعد, اور یہ لیٹن امریکی کی اپنی ہسٹری رہی ہے اینٹی امریکن. تو آئی تھنک ابھی اٹس ٹو ارلی ٹو پاس اے ججمنٹ. ابھی تھوڑا وقت لگے گا, اس کے بعد سب کچھ سامنے انفولڈ ہونے لگے گا. دوسرا یہ ہے کہ وہ خالی وہ ویسٹرن ہیمسفیئر کو اپنا ایریا آف انفلوئنس کلیم تو کرتے ہیں, لیکن باقی دنیا میں بھی وہ اپنا کلیم کر رہے ہیں. اب ایران پہ کو کس بات کی دھمکی دے رہے ہیں, اور ان کو یہ بھی اس بات کا بھی دھچکا تھا کہ چائنا نے ایران اور سعودیہ کے درمیان جو مصالحت کرائی تھی وہ امریکہ کے لیے بہت بڑا شاک تھا. اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جو جون کے اندر اسرائیل نے جب حملہ کیا اور امریکہ نے اس کے ساتھ دے رہا تھا, تو سعودیہ نے اس کو اس ایکشن کو کنڈیم کیا تھا. آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ترکی اور پاکستان اور سعودیہ کے سلسلے میں جو اسٹریٹجک ڈیولپ ہے اس کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. اگرچہ ابھی کلیئر پکچر ہمارے سامنے نہیں ہے, لیکن یہ چیزیں ایسی ہی نہیں ہیں. اس کی اگر یہ لیک ہوتی ہیں تو یہ آپ کو سامنے آتی ہیں, بات اس کے اندر کچھ ہے جو بات ہو رہی ہے. تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں, انہوں نے کیے ہیں, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ آگے جا پائیں گے, کیونکہ ہر ایک لمٹ ہے. انہوں نے یورپ کو بھی بہت زیادہ انہوں نے انسلٹ کی ہے, یورپ کی بھی. بالکل, ان کی نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی جو ہے وہ خاصی واضح ہے اس معاملے میں. تو اور اس پہ بھی اب جیسے گرین لینڈ کا ایشو ہے, تو یورپ ظاہر ہے اگر اس پہ خاموش تماشا ہی رہے گا تو پھر یورپ کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر آپ نیٹو کو بھی جو ہے وائنڈ اپ کر دیں. بالکل, یہ ایسے ایشوز ہیں جس سے کنفیوژن زیادہ پھیلا ہے, بجائے اس کے کہ آپ نیٹو کے ممالک ہیں ان میں اتحاد آئے. مطلب ٹیک اویز کوئی سالڈ نہیں ہے ٹرمپ کے. خالد صاحب, آئی ہیو دی لاسٹ منٹ, اس پہ
اگر تو جس طرح ایران میں بھی کافی کمیونٹیز ہیں، بلوچ کمیونٹی بھی ہے، بہائیز بھی ہیں، کرد بھی ہیں، تو اگر وہاں انسٹیبلٹی ہوتی ہے، گاڈ فار سیکن جو سچویشن ہو جاتی ہے، یا پھر اس کے علاوہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو عراق کے اندر ڈس انٹیگریشن پھیل گئی، یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہوگی خطے میں دوسرے پلیئرز کے لیے انکلوڈنگ پاکستان کیسے دیکھ رہا ہوگا اس ایمرجنگ سچویشن کو؟ میرا خیال ہے پاکستان کے لیے سب سے زیادہ کنسرن ہونا چاہیے نیبرہڈ میں، کیونکہ ہمارے 2 بارڈرز پر تو وہ کمفرٹ لیول پہلے ہی نہیں ہے ہمارا، ایسٹرن سائڈ پر بھی اور نارتھ ویسٹرن